بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماجی تربیت کے سلسلے کا ایک اور لیکچر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے آج کا انجان لوگوں سے بات چیت کرنا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب اور چند جان پہچان کے لوگوں سے ہی بات چیت کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اور کسی انجان آدمی سے بات چیت کرنے یا گفتگو کرنے میں ہم ان ایزی فیل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا حلقہ احباب بہت مختصر رہتا ہے اور ہم چند گنے چنے لوگوں کے ساتھ ہی اپنے تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اتنے خود اعتماد ہو جائیں کہ ہم انجان لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہمارا حلقہ احباب بڑھ سکتا ہے، ہمارے سوچنے کی، غور کرنے کی اور مختلف خیالات کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم آسانی کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، نئے دوست بنا سکتے ہیں، تو ہم دراصل نئے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سماجی طور پر ترقی کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنا حلقہ احباب مستقل جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر انجان لوگوں سے بات چیت اور راہ و رسم تو کرتے ہی ہیں، لیکن فزیکلی جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، ان سے دوستی کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم اس سماجی پہلو پر غور کریں گے کہ ہم کس طرح سے ایک انجان آدمی سے، انجان لوگوں سے، انجان دوستوں سے، افراد سے ہم اپنی دوستی قائم کر سکتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں بہت اچھا طریقہ اور رویہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر شخص کو سلام کریں۔ ہر جانے انجانے جو بھی شخص ہمارے سامنے آئے ہم اسے سب سے پہلے کہیں السلام علیکم۔ یہ جملہ، یہ گریٹنگ اتنی جاندار ہے کہ ہر فرد، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا آپ نہیں جانتے ہوں، اس سے بات چیت کرنے میں آپ کو یہ پہلا موقع السلام علیکم فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد آپ کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم آج کے اس موضوع میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ رکھتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو ہم پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنی بحث کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف کراتے ہیں آج کے اس موضوع کا۔ انسانی روابط، روابط کا مطلب رابطے، ہماری روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ نئے لوگوں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت آپ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں میدانوں میں مواقع بڑھاتی ہے۔ پیشہ ورانہ کا مطلب آپ کہیں اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کوئی سیل کا کام کرتے ہیں، یہ سب پیشہ ورانہ جو زندگی ہے آپ کی، اس میں آپ کو مواقع بڑھاتی ہے جب آپ نئے لوگوں سے بات چیت کرنے کی آپ میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے اور آپ کے متنوع خیالات سے روشنی کراتی ہے۔ یہ متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف خیال، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب تک آپ خود کسی موضوع پر خیالات سوچتے رہتے ہیں تو آپ کے خیالات میں وسعت نہیں ہوتی اور محدود نکات پر آپ کا ذہن سوچ پاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مختلف خیال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کو جوڑتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یا ان کی اس نقطۂ نظر پر ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں، جب آپ اس کو سوچنا اور سننا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تنوع کا مطلب ایک ڈائیورسٹی، ایک وسعت، ایک مختلف باتوں کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم صرف کتابوں سے اور اسکول سے ہی نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ ہم
اپنی زندگی کے تجربات سے اور اپنی زندگی کے دورانیے میں آنے والے لوگوں سے جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور جن کو ہم برتتے ہیں اور جو ہمیں برتتے ہیں بات چیت کے ذریعے، ہم ان سے بھی بے شمار چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنس، کہ دوسرے لوگوں کو آپ کیسے انگیج کر سکتے ہیں، ان سے کیسے آغاز کر سکتے ہیں بات کا، یہ آپ کے اندر دراصل نئے دروازے، معلومات کے اور تعلقات کے نئے مواقع، نئے دروازے کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے لیے نفسیاتی تیاری کی کیا ضرورت ہوتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے اب۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ خوف کا ادراک۔ آپ اگر کسی انجان آدمی سے بات چیت شروع کرنے جا رہے ہیں، انجان فرد سے، تو آپ پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کے اندر خوف ہے۔ انجان افراد سے بات کرنے سے پہلے اکثر گھبراہٹ یا بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس بے چینی کی جڑ پہچانیں کہ آپ کو یہ کیوں بے چینی یا کیوں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ کیا اس کے پیچھے خود اعتمادی کی کمی ہے؟ کیا اس کے پیچھے اس شخص کے رد عمل کا خوف ہے کہ وہ آپ کو جھڑک دے گا، آپ سے بات چیت نہیں کرے گا، غصے کا اظہار کرے گا، یا ماضی کے منفی تجربات ہیں؟ آپ نے کسی ایک سے بات کرنا شروع کی تھی اور اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر ڈالی، تو یہ ماضی کا تجربہ ہے۔ تو اگر آپ کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیے کہ اس بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ خود اعتمادی کی کمی ہے تو آپ اعتماد کیجئے، شروع کیجئے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد آپ کا بنتا چلا جائے گا۔ رد عمل کا خوف ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے ذہن میں اس بات کو دہرائیے کہ جیسے آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، لوگوں سے روابط اختیار کرنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی بہت سے لوگ بھی نئے لوگوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ مثبت سوچ اپنے اندر لانی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں جس سے بات کروں گا وہ میرے خلاف ہی بات کرے گا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ شاید اس کو بھی کسی ایک اچھے آدمی کی، اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ماضی کے منفی تجربات اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو پہلے ہوا ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں خوف کا ادراک آپ پہلے کیجئے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کیجئے۔ اصل میں سب سے جو پہلے مسئلہ ہی آتا ہے کسی انجان آدمی سے بات کرنے میں، وہ آتا ہی خوف کا ہے، یعنی وہ جھجک اور وہ ڈر جو آپ کو پہل کرنے سے روکتی ہے، کسی بھی انجان آدمی کو دیکھ کر اسے بات چیت کرنے سے روکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے خوف، اور خوف کی 3 وجوہات ہم نے یہاں پڑھی۔ یا تو آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، یا آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ کیا رد عمل دے گا، یا پھر کسی ماضی کا جو تجربہ تھا، بیڈ ایکسپیرینس آپ کو ہے، وہ آپ کو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے آپ بچنے کے لیے اب پراپر اپنے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، رد عمل سے نہ گھبرائیں، مثبت سوچیں، اور اسی طریقے سے ماضی کے کسی واقعے کو بنیاد بنا کر آپ اب بات کرنا نہیں چھوڑیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا مزید چیزیں ہیں۔ مثبت ذہن سازی، خود کو یاد دلائیں کہ بات نہ کرنے سے بھی منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کسی فرد کے ساتھ بیٹھے ہیں برابر میں، اور آپ کے درمیان 1 فٹ کا ہی فاصلہ ہے، اور آپ اس سے بالکل انجان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی آپ کی شخصیت کا منفی تاثر جا رہا ہے، کہ آپ جو ہے وہ کمزور ہیں، آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں۔ یہ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو بات کو پہل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہیے، ایک مسکان، یعنی ہلکی سی کسی کو آپ مسکرا کے دیکھیے، اور ہلکی پھلکی بات ضروری نہیں کہ رد ہو، یہ آپ اپنے دل میں دہرائیے کہ اگر کسی کو میں مسکرا کر دیکھوں گا یا ہلکی پھلکی بات شروع کروں گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ خوشگوار گفتگو کے منتظر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں، ایسے ہی جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے ہی لوگ بھی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، راستے میں
کسی کو دیکھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے بھی بات شروع کی جا سکتی ہے۔ بات شروع کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی پہلو ہیں۔ سچی تعریف بھی بہت اہم پہلو ہوتا ہے، یعنی کسی کے لباس کی تعریف کرنا کہ آپ کی شرٹ جو ہے وہ آپ کی پینٹ کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کا اسکارف جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کر رہا ہے، آپ کا جو آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے وہ خوشبو بہت یونیک ہے۔ یہ سب باتیں کر کے بھی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوشش یہ کی جائے کہ چاپلوسی کا عنصر نہ ہو، خواہ مخواہ کی جھوٹی تعریف کا عنصر نہ ہو، اور ہمارے جو سماجی آداب ہیں اس کی ہم پاسداری کریں۔ یہ نہیں کہ ہم مرد ہیں اور کسی عورت کو جو ہے وہ دیکھ کر کہیں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، یہ ہمارا سماجی رویہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سماجی طور پر ہم اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں ہمیں لحاظ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون بہت پریشان نظر آ رہی ہیں اور آپ کی موجودگی سے وہ سوالیہ نشان یا سوالیہ نظروں سے آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو اب آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے آگے بڑھ کر پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں بات، اور اگر وہ کہیں کہ جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان سے بہت اچھے انداز سے پوچھیے، اور ان کی مدد میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اس وقت کیجیے۔ تو یہ پہل کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف کر سکتے ہیں، آپ مسکرا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ موسم کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو بہت ساری جگہوں پر بہت عجیب طریقے سے بات شروعات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی پارک میں موجود ہوں تو میں کسی بھی انجان شخص کو روک کر سلام کر کے اس سے کہتا ہوں کہ یہ جو سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ درخت کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہ درخت بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت گھنا نہیں ہے، اس کے پتوں کا رنگ آپ دیکھیے کیسا ہے، کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے؟ اس طرح سے بھی آپ بات شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بات کے لیے کوئی کامن موضوع ہی ہو جو آپ کو بھی پسند ہو اور جو اس کو بھی پسند ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی کامن ہوتی ہیں، جو سب کے لیے مشترکہ ہوتی ہیں۔ جیسے کسی بہت خوبصورت بچے کو دیکھ کر آپ رک سکتے ہیں، آپ اسے پیار کر سکتے ہیں، اس کے والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگا، مجھے اس نے بہت فیسینیٹ کیا، اور اس کی نظر اتار دیجیے گا گھر جا کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات شروع کرنے کے اچھے مواقع ہوتے ہیں، اچھے طریقے ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اسی ٹیکسٹ میں مزید کیا ہم کو رائے دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جسمانی اور غیر زبانی اشارے، اس کو ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج، ٹھیک ہے؟ باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے قریب جائیں تو آپ کو اپنی باڈی لینگویج کو کیسے رکھنا ہے۔ کندھوں کو کھلا، ہاتھوں کو بے نیاز رکھیں، آنکھوں میں مٹھاس ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا اسٹائل ایسا نہ ہو جیسے آپ حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کا اسٹائل ایسا نہ ہو جیسے آپ اس سے کچھ پیسے مانگنے جا رہے ہیں، آپ کا اسٹائل ایسا نہ ہو جیسے آپ اسے اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا اس کو چیک کر رہے ہیں یا اس کی سی آئی ڈی کر رہے ہیں۔ یہ والا آپ کی باڈی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باڈی لینگویج آپ کی بہت کانفیڈنٹ، بہت نارمل، جیسے کہ آپ عام زندگی میں رہتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ اپنی باڈی لینگویج کو کریں گے۔ مسکان اور نظر کا رابطہ، ہلکے سے مسکرا کر دیکھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے نرم اور ابتدائی دلجوئی کا سب سے آسان ذریعہ ہے یہ۔ یعنی انیشل اسٹیج پر آپ کو لوگ کیسے سمجھتے ہیں، اگر آپ مسکرا کر دیکھتے ہیں اور آپ کو شریفانہ انداز سے بات کسی کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک شریف آدمی سمجھ کے، ایک جنٹل مین سمجھ کے آپ کی آمد کو ویلکم کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اکڑ کے چلے گئے اور آپ کے چہرے پر سختی ہے اور آپ کی آنکھیں جو ہے چڑھی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے وہ عجیب طرح سے تجسس والا بیہیو لے کر جا رہے ہیں، تو لوگ آپ سے ڈر جاتے ہیں، لوگ آپ کو بیئر کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چند سیکنڈز کے لیے آنکھوں سے رابطہ قائم رکھیں، مگر گھورتے نہیں۔
گھورتے نہیں رہیں، ٹھیک ہے، گھورنا نہیں ہے، آہستہ مگر پر اعتماد قدم، یعنی جب آپ کسی کے قریب جائیں تو قدم آپ کے سیدھے ہوں، مطمئن ہوں، جلد باز نہ ہو، ایک دم اس کی طرف لپک کے نہ جائیے، ٹھیک ہے، اور ایک دم جو ہے وہ ایسا اس کو محسوس نہ ہو کہ کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مکالمہ شروع کرنے کے لیے تراکیب: ماحول سے جڑا حوالہ، مثال یہ کافی شاپ کا ماحول بہت پرسکون ہے، آپ کو یہاں کا کون سا ڈرنک پسند ہے، ٹھیک ہے، کافی ہمارے یہاں کافی شاپ تو بہت کم ہے، ہمارے یہاں چائے کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ چائے کی دکان پہ اگر بیٹھے اور کوئی شخص آپ کے قریب ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی دکان بہت ہوادار ہے اور بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر، آپ ہفتے میں کتنی بار یہاں چائے پینے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے کہ سوال ایسا نہ ہو جس سے اس کو ایسا لگے جیسے آپ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کی سی آئی ڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پسند پوچھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو فل کپ پسند ہے، آپ کسی آئس کریم میں ہیں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو کون سا فلیور پسند ہے۔ یہاں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں کہ بھائی میں تو یہاں آتا ہوں تو ہر دفعہ یہ والے فلیور والی آئس کریم کھاتا ہوں، آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ کوئی اور فلیور جو بہترین فلیور ہو جو آپ کی نظر میں، تاکہ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو وہ فلیور بھی ٹیسٹ کر پاؤں۔ یہاں سے آپ بات شروع کر سکتے ہیں۔ تو بات شروع کرنے کے لیے میں نے جیسے کہا میں تو بہت ہی مختلف انداز سے بات شروع کرتا ہوں۔ شام کا وقت ہے تو سورج کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہوں دیکھیے سورج ڈوبنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، میں خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کو بھی، کہ جس سے میں بات کرنا کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں دیکھیے سورج ڈوبنے کا منظر کتنا پیارا ہے، دیکھیے آسمان کے اوپر بادل کتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھیے وہ درخت کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے وہ بچہ جو ہے وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے وہ جو بچی ہے وہ اپنے والدہ کی بالکل ہم شکل محسوس ہو رہی ہے، یا کسی بچی کو دیکھ کر اس کو یہ کہنا کہ آپ کی بیٹی بالکل آپ کی ہم شکل ہے، یا آپ کا بیٹا بالکل آپ کے ہم شکل ہے، اس طرح سے بات آپ شروع کر سکتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں جو اس وقت وہاں ماحول ہو اس سے جڑا ہوا حوالہ، ٹھیک ہے۔ سوالات کھلے ہوں، اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ سوال اوپن ہونے چاہیے جس کا جواب لوگ آسانی سے دے سکیں۔ آپ کا نام کیا ہے ڈائریکٹ آپ پوچھیں گے تو یہ بات تردد کا شکار ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو میرے نام سے کیا، اس کے بجائے آپ یہ کہیں کہ آپ کس قسم کی کتابیں پسند کرتے ہیں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس آئس کریم پارلر میں کون سی آئس کریم پسند ہے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں جو اتنے سارے فلیور ہیں ڈرنک کے، جس میں کوکا کولا ہے یا جس میں پیپسی ہے یا جس میں اور دیگر مشروبات ہیں، اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں کھلا سوال۔ کھلے سوال سے آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ موضوعات تلاش کریں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایسا موضوع جو سب کی پسند کا باعث ہو، جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ دیکھیے درخت کتنا خوبصورت ہے، یقیناً سب لوگ درختوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں کی جو گھاس ہے وہ کتنی آنکھوں کو بھلی لگ رہی ہے، کیا آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے، کیا آپ کو آنکھوں کو بھلی لگ رہی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مشترکہ موضوعات، جس پر دونوں بات کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ بات کرتے وقت اپنی ذہانت، اپنی عقل اور اپنے علم کا روب ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی موسم ہو، جو مقام ہو، ٹھیک ہے، جو مشغلہ ہو، جو سامنے ماحول ہو مشترکہ، اس کو آپ بنیاد بنا کر ابتدا کر سکتے ہیں۔ سچی تعریف کریں، جیسے میں نے آپ سے کہا آپ کی شرٹ کا رنگ بہت خوبصورت ہے، یا آپ نے ابھی جو نقطہ اٹھایا وہ بہت دلچسپ تھا، آپ کی بات میں بہت وزن ہے، آپ نے جو بات کہی وہ مجھے بہت اچھی لگی، ٹھیک ہے، یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، یعنی آپ کہیں مجمع میں کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری بات کر رہے ہیں، آپ نے کسی ایک کی بات سنی، وہ آپ اس سے متفق ہیں، تو آپ صرف اندر ہی رہ نہیں جائیں بلکہ اس کے قریب جائیں، بولیں السلام علیکم، آپ نے جو بات کہی میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فیس بک پہ اور دیگر جگہ پر جہاں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہاں کسی کو کوئی بات، کسی کی کوئی جملہ پسند آئے تو آپ اس کو جا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ میں اس سے متفق ہوں، آپ کی بات جو ہے وہ مجھے پسند ہے، آپ نے بھی جو سوال اٹھایا وہ بہت اہم تھا۔ اس طرح سے بھی آپ لوگوں سے اپنے ابتدا کر سکتے ہیں اپنی بات چیت کا۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ مؤثر سننا ہے، یعنی آپ جب
بات شروع کریں تو دوسرے آدمی کی بات کو بھی آپ کو توجہ سے سننا ہے، کیونکہ بہترین جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، اس میں سننے کا عمل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ جس قدر دوسروں کی بات کو سنتے ہیں، دوسرے لوگ اسی قدر آپ سے گہری اور اچھی دوستی بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ توجہ سے سنیں، موبائل یا دوسری چیزوں سے نظریں ہٹائیں، یعنی جس وقت کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ اپنا موبائل دیکھنے نہ لگیں، بلکہ اس کی بات پر توجہ دیں اور اس میں دلچسپی ظاہر کریں۔ سر ہلانا، ہاں کہنا، مختصر الفاظ سے متفق ہونا، یہ سب چیزیں آپ اگر گفتگو کے دوران جاری رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک انجان شخص سے ایک اچھی دوستی بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دہرائی اور تسلیمی جواب۔ دہرانا کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات کو آپ جہاں تک سمجھ پائے ہیں، اگر آپ اسے دہرا رہے ہیں، دہرا دیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اچھا تو آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اس سے میں یہ سمجھوں، یعنی یہاں سے آپ اس طرح بات کرتے، اچھا آپ نے جو بات کہی میں اسے اس طرح سمجھ پایا ہوں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا یہ جملہ تو میں سمجھ پایا ہوں، لیکن اگلا جملہ میری سمجھ میں نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دہرانا، یعنی اسی شخص کی بات کو آپ تھوڑا سا دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے بات چیت میں شفافیت آتی ہے، یعنی جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے آپ وہی سمجھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ وہی سمجھ رہا ہے، کیا بات چیت جو دونوں کی ہے وہ اس میں شفافیت ہے، ایسا تو نہیں وہ بول کچھ رہا ہے آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور آپ کچھ اور بول رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، اس سے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں دوسرے شخص جس سے آپ کی بات چیت ہونا شروع ہوئی ہے اس کی بات کو تھوڑا دہرائیے، کچھ حصہ بتائیے اس کا، اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں بولیے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی اس سے تو میں بہت حد تک متفق ہوں، لیکن آپ کی یہ جو بات ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہو پا رہا، تھوڑا سا اسے اور کلیئر کر دیجیے۔ اس طرح سے بھی آپ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھانا، مزید سوالات، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی آپ جب کسی سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ کوئی بات کر رہا ہے، آپ اگر صرف اس کے رکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات جلدی سے ختم ہو جائے تو یقیناً بات بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی بہت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی کے اندر سے اس سے مزید سوالات پوچھتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اچھا تو پھر ہم اس کو ایسے کیسے سمجھیں؟ اگر آپ اس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا تاثر دے رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی اچھا تاثر دے رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کی بات میں انٹرسٹ لے گا اور اپنی بات کو کھل کر بیان کرنے کی اس میں بھی صلاحیت پیدا ہوگی، اور آپ کی نئے انجان آدمی کے ساتھ ایک اچھی دوستی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنے تجربات شیئر کریں، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی مناسب محسوس ہو آپ بھی اپنا نقطہ نظر مختصر اور متعلقہ رکھیں۔ یعنی کوشش یہ کیجئے کہ اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچا ہے تو آپ بھی اپنے کسی تجربے کو اس طرح بیان کریں کہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جس نتیجے پر وہ پہنچا ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی دفعہ میں بات چیت میں وہ جس نتیجے پر پہنچا ہے مثالیں اور دلیلیں دے کے آپ نے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو دوستی کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کو ایک طرف رکھیں۔ جب دوستیاں بہت گہری ہو جاتی ہیں اور جب لوگ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننے لگتے ہیں تو پھر مرحلہ آتا ہے اختلاف کا۔ اس سے پہلے نئی دوستی میں اختلاف جو ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے۔ اسی طرح موضوع کی تبدیلی، اگر کوئی موضوع ختم ہو جائے تو ہلکے پھلکے حوالوں سے نیا آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ویسے آپ نے حال ہی میں کوئی اچھی فلم دیکھی، ٹھیک ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گے کوئی اچھی کتاب کا نام جو میں پڑھ پاؤں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی بات جب آپ کو محسوس ہو کہ ایک موضوع ختم ہو گیا ہے تو دوسرے موضوع کو آپ کیسے چھیڑ سکتے ہیں، کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ آج کل کون سا ڈرامہ ایسا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا، اگر آپ بتائیں تو میں بھی وہ ڈرامہ دیکھنا شروع کروں، یہ بھی آپ بات چیت کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے یہاں دہرا دیں آپ کے سامنے کہ نئے اور انجان لوگوں سے کیسے آپ کو ملاقات کرنی ہے۔ یہ انسانی سماجی تعلقات کو پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو رویہ ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔
ہم جیسے جیسا سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے، ہم دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات، تعلقات میں کمی آ رہی ہے، اور حقیقی انسانی تعلقات ناپید ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے بجائے آن لائن اور ورچوئل اور دور کی بات اور صرف خیالات کی دنیا میں رہ کر ہم تعلقات استوار کر رہے ہیں، جو کہ انسانی تہذیب، انسانی معاشرے، آرٹ، ادب، کلچر، ان سب کی نفی ہے۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھرپور تعلق بنائے، وہ دوستی کا ہو سکتا ہے، وہ ہمدردی کا ہو سکتا ہے، وہ ایک پسندیدگی کے گروپ کا ہو سکتا ہے، وہ ایک جیسے خیالات کا گروپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک زندہ معاشرے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پر اور دوسری جگہوں پر بیٹھ کر صرف اور صرف الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی غیر انسانی معاشرے کی تشکیل ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو واپس ایک انسانی معاشرے، ایک زندہ معاشرے کی طرف لوٹانا ہے۔ مزید اس میں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ گھبراہٹ اور رد عمل سے نمٹنا۔ اگر آپ کو بات چیت کے دوران محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ گھبرا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں گہری سانسیں لیں۔ شروع میں چند آہستہ سانسیں سکون لاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح منفی خیالات کا چیلنج بھی آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر وہ میری بات ناپسند کریں گے، کے بجائے آپ یہ کہیں کہ وہ نئے دوست بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے نئی بات شروع کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں منفی خیالات آئیں گے کہ وہ کیا سوچیں گے، وہ مجھے کیا سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مجھے میرے بارے میں کیا تاثر لیں گے۔ اگر آپ کے یہ منفی خیالات شروع میں آ جائیں گے تو پھر آپ کسی سے بھی مثبت بات اور دوستی نہیں مینیج کر پائیں گے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ نئے دوست بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، وہ میرے متعلق اچھی رائے قائم کریں گے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے۔ یہ جب آپ کو سوچیں آئیں گی تو پھر آپ کے منفی خیالات کا چیلنج سے نمٹنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح غلطی سے نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے؟ اگر بات رک بھی جائے تو خاموشی کو نارمل سمجھیں اور نیا موضوع اٹھائیں، لیکن یہ غلطی ہو گئی ہے، اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثقافتی اور سماجی پہلو کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، ہماری ثقافت ہے کہ ہم خواتین کو بھرے مجمع میں بات چیت نہیں کر سکتے، ہم خواتین کو جو ہے وہ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ ثقافت کا جو یہ پہلو ہے، اس کو نظر انداز رکھتے ہوئے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ثقافتی لحاظ میں مختلف پس منظر کے لوگوں کے ساتھ حساس اور مہذب رہیں، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک انجان آدمی سے بات چیت کرنا، گھر میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی انجان آدمی سے بات چیت نہیں کریں۔ تو آپ کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ایسے بھی شاید لوگ ملیں گے جو انجان آدمی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی نگاہ، پہلا سلام ہی آپ کو اس بات تک پہنچا دے گا کہ ان سے آپ کو بات کرنی ہے یا بات نہیں کرنی۔ حدود و نکات کا احترام کیجیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ذاتی یا نجی سوالات سے احتیاط کیجیے، ٹھیک ہے؟ زبان اور لہجہ سادہ اور واضح اور مہذب الفاظ کا انتخاب کریں، یعنی بات چیت کے اندر کرختگی نہ ہو، بات چیت کے اندر جو ہے وہ غیر مہذب الفاظ نہ ہو، چھچورا پن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہجہ آپ کا بہت مناسب ہو، تو پھر نئے لوگ آپ سے بات چیت کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ نویں بات یہ ہے کہ مشق اور مستقل بہتری، یعنی بار بار اگر آپ کریں گے، روزانہ ایک نیا فرد، یہ ایک اصول بنا لیں کہ مجھے روزانہ ایک نئے آدمی سے بات کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اسے دوست بنا پاؤں، لیکن مجھے بات کرنی ہے کسی بھی موضوع پہ، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اختلافی موضوع پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے موضوعات جو کامن ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے ابھی اسی لیکچر کے دوران کئی مثالیں دی ہیں، ان کامن موضوعات کو بنیاد بنا کر آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ماحول بدل کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر خوف ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ نئے کیفے، نئے پارک، ورکشاپ، کلاس روم، لائبریریز، بس کے اندر سفر کرنا، گاڑی میں سفر کرنا، رکشے میں سفر کرنا، اس جگہ پر ڈیفرنٹ انداز سے آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ماحول میں آپ لوگوں سے، انجان لوگوں سے بات چیت
کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیڈ بیک لیں۔ فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آپ کا اپنا جو قریبی دوست ہے اس سے کہیں کہ جب میں بات کروں تو آپ مجھے دیکھنا اور دیکھ کر بعد میں مجھے بتانا کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کیا کیا چیزیں میرے اندر اچھی تھیں۔ اب یہاں پر آپ دو نہیں ہوں گے، آپ دو تو ہوں گے، ایک آپ اور ایک آپ کا دوست، لیکن بات چیت آپ کر رہے ہوں گے اور آپ کا دوست آپ کو صرف اور صرف دیکھ رہا ہوگا۔ اس فیڈ بیک لینے سے بھی آپ کو اپنی غلطیوں کا وقتاً فوقتاً پتہ چلے گا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نئے لوگوں سے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا انجان لوگوں سے پہل کر کے بات چیت کرنے کی صلاحیت بات چیت کرنے کی صلاحیت یہاں کامہ ہونا چاہیے۔ پریکٹس اور خود اعتمادی سے پروان چڑھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا تب جا کے یہ صلاحیت پروان چڑھے گی۔ غیر زبانی اشاروں یعنی باڈی لینگویج، مؤثر سوالات اور فعال سننے کے ذریعے، یعنی آپ میں سننے کی بڑی زبردست صلاحیت ہے، آپ گفتگو کو خوشگوار اور معنی خیز بنا سکتے ہیں۔ مستقل مشق اور مثبت ذہن سازی کے ساتھ یہ مہارت آپ کے لیے فطری صورت اختیار کر لے گی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ اس میں ہم نے بہت کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ ہر نئے بچے اپنے دوست بنانا شروع کریں، اور دوست بنا کے ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن آپ پکے دوست ہو جائیں گے، آپ اکثر وقتاً فوقتاً اگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ انتظار کیجئے کہ سامنے والا شخص بھی آپ سے دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو۔ آپ اس سے مزید تعلقات استوار کرنے کے لیے فون نمبر کا تقاضا پہلے مت کیجئے، اس لیے کہ پہلے فون نمبر کا تقاضا کرنا دوسرے آدمی کو خوف زدہ کرتا ہے، یا دوسرے آدمی کو آپ کو اپنے لیے ایک بوجھ تصور کرتا ہے۔ اس لیے ضروری اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے ہی ملاقات میں اس کی ڈیمانڈ کے بغیر آپ اس سے فون نمبر تلاش کریں۔ ہاں، اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور میں آپ سے بعد میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنا نمبر مجھے دیں گے؟ جیسی وہ یہ بات کہے تو آپ اسے اپنا نمبر دے سکتے ہیں، اور آپ اس سے بھی طلب کر سکتے ہیں اپنا نمبر۔ میرا اس سلسلے میں بہت تجربہ رہا ہے۔ میں ہر نشست میں جب باہر نکلتا ہوں تو ضرور اس پہلو کو سامنے رکھتا ہوں کہ نئے لوگ میرے دوستوں کی لسٹ میں شامل ہوں۔ میں کہیں دکان پہ کھڑا ہوں، کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا تو میں اس سے السلام علیکم کہہ کے کہتا ہوں آپ کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کس چیز کے لیے یہاں آئے ہیں لینے کے لیے، یا میں اس سے اسٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ کا خیال میں دواؤں کی قیمت مہنگی نہیں ہو گئی؟ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، تو وہ بھی اپنی رودات سناتا ہے کہ ہاں وہ پہلے یہ دوا میں لیتا تھا، یہ ایسی تھی، اور وہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بتانے کے لیے بہت بے قرار ہوتے ہیں۔ لوگ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بہت پہل کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف ان سے 2 باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے 10 باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس پہلو کو شخصیت کی صلاحیت کو نکھاریے، شخصیت کی صلاحیت کو پروان چڑھائیے کہ آپ میں نئے لوگوں سے بات چیت کا اور نئے لوگوں کو اپنا دوست بنا لینے کا آرٹ اور فن آپ کے اندر موجود ہے۔ آج کے زمانے کی سماجی ضرورت ہے یہ، جب کہ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے ذہنی طور پر تو شاید ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن عملی طور پر اور انسانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ، آرٹ کے ساتھ، فن کے ساتھ، روایات کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شاید وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہیں، صرف اور صرف ایک مشینی انداز سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ تو ایسے میں انسانی پہلوؤں کو لے کر، آرٹ کو لے کر، تہذیب کو لے کر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو لے کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم کرنا، یہ آج کے زمانے کی اہم ضرورت ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔